بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، جیسا کہ آج آپ جانتے ہیں کہ آج 21 اپریل ہے اور یوم اقبال سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ بچوں کے لیے ہم نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا۔ آج کے ہمارے گیسٹ اسپیکر وقار طیب صاحب ماہر اقبالیات ہماری دعوت پر خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں۔ ہم اپنے ادارے کی طرف سے، ادارے کے تمام اسٹاف کی طرف سے اور تمام اسٹوڈنٹس کی طرف سے سر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم سیمینار کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں پروف ہرٹ سے حافظ محمد ریان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ حافظ محمد ریان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم۔ فکر اقبال اور آج کا نوجوان ہمارے سیمینار کا موضوع ہے۔ آپ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اقبال کوئی عام شاعر نہیں۔ انہوں نے جو فکر، جو نظریہ، جو سوچ برے صغیر کے مسلمانوں کو عطا کی وہ عام شعراء سے بالکل مختلف ہے۔ اور اقبال کا جو انداز ہے وہ بڑا یونیک اور منفرد انداز ہے۔ وہ ہمیں میر تقی میر، غالب اور پنجابی کے شعراء میاں بخش اور بابا بھلے شاہ ان سے بالکل منفرد نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال نے قرآن پاک اور جدید علوم ان دونوں کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا اور دونوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک فکر برے صغیر کے مسلمانوں کو عطا فرمائی، جس نے برے صغیر کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کیا اور یہاں پر ان کو متحرک کیا، جس کی بنیاد پر پھر ایک الگ وطن پاکستان معاذ وجود میں آیا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اقبال ہی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ 1930 میں خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے جو پاکستان کا تصور دیا تھا، الگ وطن کا جو نظریہ پیش کیا تھا، اسی بنیاد پر یہ وطن معاذ وجود میں آیا جہاں آج ہم امن اور آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا جو موضوع تھا قرآن پاک